بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے۔ عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ گئیں۔ واپسی پر مدینہ کے قریب ایک جگہ آباوار ہے، وہاں بیمار ہوئیں، وہی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبدالمطلب نے بڑی شفقت سے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کبھی بھی آپ سے غافل نہیں رہتے۔ کعبہ کے سائے میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، جبکہ خاندان میں کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر صرف 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، آپ کے دادا عبدالمطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے ساتھ سے مشرک دادا کا سایہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت اور پرورش کے سارے اسباب ختم کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت اور آپ کی نگرانی ہوگی۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روک دو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے کسی مخصوص حیثیت کی، کسی مخصوص جماعت کے ساتھ لگنا لازم نہیں ہے۔ ہر کسی کے ساتھ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے، اور حالات کی مناسبت سے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا لازمی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بچوں کو سلام کرنا۔ حضرت انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرتے رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے تھے۔ ایک فضیلت اور عمل بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی یا اپنی کسی بھائی کو دیکھ لیے خالص اللہ کے لیے گیا تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا ہی پاکیزہ ہے اور تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ قرآن کریم سے سورہ فاتحہ سے علاج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے جسم میں درد ہو رہا ہو یا ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام لے رہی ہو، وہ مریض درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ شفا دے گی۔ یا پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ پیے، روزانہ کا معمول بنا لے، صبح پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ پیا کرے، اللہ سے شفا دے دیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مصیبت آ جائے اس میں صبر کرنا اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ایک بچہ، اس کا نام حمزہ ہے، وہ گھر سے گم ہے، اس کے بارے میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے اپنے گھر واپس آ جائے۔ خصوصیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے کریم
الرحیم ہمارا کہنا سنا آپ اپنے یہاں قبول فرما لیں۔ اللہ جی جو بچہ گھر سے چلا گیا ہے اللہ جی اپنے فضل کے ساتھ خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ سے دوبارہ گھر لوٹا دے۔ اللہ جس کے دل میں ڈالتے جو اپنے والدین سے مل جائے، اللہ جس کے والدین اس پریشان میں آپ کی مدد فرما دیں، اس کے خاندان میں کوئی مشکلات حل فرما دیں، اللہ اس بچے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، اس کی جان اور عزت دونوں کی حفاظت فرما دے، رحمتک و منک و جودک و کرمک یا